سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر سے یہ بیان گزرا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ انہیں ان کے دور میں کوئی ایسی شکایت جو ہے وہ مداخلت کی نہیں موصول ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شکایت کی روایت آئی بھی تب بھی وہ پیونی جج تھے، تو ٹیکنیکلی تو وہ جج تھے جب یہ شکایتیں آئی؟ ہاں، یہ بات جو کہ میری واچ میں میرے ہوتے ہوئے کسی نے کسی جج کو دھمکی نہیں دی، یہ تو ایسی کوئی اجلی قسم کی شفاف بات نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اوپر سے جو الزام ہے یا جو بوجھ ہے وہ اتارنا چاہتا ہے اور دوسرے پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ قاضی صاحب کو سوٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے آج اب دیکھیں نا، لوگ بھی تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور پھر اس میں ہر قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں اور ہر قسم کی تعبیریں تفسیریں نکال لی جاتی ہیں۔ اب ایک صاحب کا مجھے آج صبح ملے تو مجھے کہنے لگے اور کہ آپ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی میری ہوتے ہوئے کسی جج کو کوئی پیغام نہیں گیا، اور میں نے کہا کہ بالکل انہوں نے بجا کہا ہے۔ کہنے لگا لیکن وہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور جج کو پیغام بھیجنے کی سائیوں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کس طرح باتیں نکلتی ہیں۔ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام سے کام کریں، اور اس وقت جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ان سے زیادہ ہے جن کے ہوتے ہوئے کسی جج کو دھمکی دی گئی ہوگی، اس سے زیادہ ہے یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ جس جج کو دھمکی دی گئی ہے اس کو چاہے اب اس چیف جسٹس کا ٹائم گزر گیا ہو، جو چیف جسٹس چلے گئے جب ان کو دھمکی دی گئی تھی، تو لیکن ذمہ داری تو اب آپ پہ ہے کہ آپ کو پتہ لگا ہے یہاں آپ کے زمانے میں یہ باتیں کھلی ہیں، تو اب آپ کیا اقدام لے کے کرتے ہیں، کون سی پروسیکیوشن کرتے ہیں، کتنے لوگ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں باقاعدہ، جو کہ دھمکیاں دیتے رہیں یا طلب کرتے رہیں ججز کو، ان میں سے کتنے ججوں پر کتنے اشخاص پر مقدمات چلتے ہیں، دائر ہوتے ہیں، ان کا ٹرائل ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا اب یہ کہ یہ پہلی کسی اور کے عہد میں ہوا ہے، دور میں ہوا ہے، میرے دور میں نہیں ہوا، تو میں آپ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے، آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ صحیح، لیکن جس طریقے سے یہ کیس چل رہا ہے، جیسے یک رکنی کمیشن بنا، وہ ٹوٹا، پھر سو موٹو بینچ ٹوٹا، دوبارہ بنا، آپ کو اس کی رفتار سے کیا اندازہ ہو رہا ہے تجا صاحب کہ یہ کہاں تک پہنچے گا اور کب تک پہنچے گا؟ یہ کچھ وقت تو لے گا، پر زیادہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو، کیونکہ اس وقت تو سب سے زیادہ اہم اور پریشان کن کیس یہی ہے کہ 8 جج ایک ہائی کورٹ کے، وہ ایک بڑے خصوصیت سے بڑی ڈائریکٹلی براہ راست چند افراد پہ جو یا نام لیا ہوا ہے یا آئیڈینٹیفائی کیا، شناخت جن کی ہو سکتی ہے اسی تحریر میں سے، ان پہ الزام لگاتے ہیں سنگین ترین کہ انہوں نے عدالتوں کو جا کے ان کی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کی۔ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے آج بھی بڑا برملا کہا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی بہت برملا کہا ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ کورٹس، عدالتیں اور خاص کر عدالت عظمیٰ اس موڈ میں ہے اور اس اعتماد میں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ججز کو کے لیے ایک لحاظ سے ویسے بڑا مشکل کام ہے، پر ایک لحاظ سے بڑا سمپل کام ہے، جو میں عمر بندیال صاحب کو بھی آج کل 1-2 دفعہ کہا ہے جب سے وہ ہٹے ہیں، میں نے کہا دیکھیں آپ کا کام کچھ بھی نہیں تھا،
ایک طرح سے دیکھا جائے آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ یہ ملٹری کورٹس مثال کے طور پہ لیں، ان کو ڈی لیجٹمائز کر دیں، آپ ڈی لیجٹمائز کر دیں، بس آپ نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہے، ایک ججمنٹ دینی ہے کہ یہ ان وجہ سے یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو ڈی لیجٹمائز کر دیتے ہیں تو یہ نہیں لگ ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں بٹھا سکتا عدالتیں ان پہ سویلینز کو ٹرائی کرنے کے لیے۔ آپ نے کسی کرنل کو جا کے یا اٹھا کے کرسی سے باہر نہیں پھینکنا کہ آپ میرے فیصلے کے کیوں خلاف بیٹھے ہوئے، آپ نے صرف ڈی لیجٹمائز کر دینا ہے، اس کے بعد وہ سارا سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ اس کو ڈی لیجٹمائز کر دے گا۔ ٹھیک، میں اس پہ بھی اعتراض صاحب میں چاہوں گی کہ ہم ڈیٹیل میں، بالکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ کی چاہیے رہنمائی کہ ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے معزز چیف جسٹس آف پاکستان ہے، انہوں نے جو تجاویز مانگی ہیں ہائی کورٹ سے بھی اور بار ایسوسیشن سے بھی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ یہ اس سے کوئی حل نکل آئے گا معاملے کا؟ نکلنا تو چاہیے، طرز عمل تو ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ کو ہمارے ملک میں جو انصاف کی حالت ہے وہ حل نکلتا ہوا نظر آتا ہے اعتزاز صاحب؟ نکل سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نکلے گا جب ہی اگر جو حال موجود واقعات ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں اس وقت بحث چل رہی ہے، یہ نہیں کہ آئندہ سے ہم یہ کمیشن بنا دیتے ہیں اور جس جج کو آئندہ کسی نے کہا کچھ تو وہ جا کے کمیشن کے سامنے پیش ہو جائے گا اور جج کرے گا کہ فلاں فوجی افسر یا فلاں پولیس کا افسر آ کے ڈی آئی جی مجھے دھمکی دے گیا ہے، میرے بچوں کو دھمکی دے گیا ہے۔ یہ آئندہ پہ نہیں، جو اس وقت حال موجود ہیں ان پہ ان کے ٹرائل کا کریں اور پھر آئندہ کا بھی کریں، پھر تو لوگوں کو نظر بھی آ جائے گا نا کہ یہ پالیسی ایسی نہیں ہے کہ اگے جان دو جی، اگے جان دو، چلنے دو اس کو، یہ بنا لو، ایک کمیشن بنا لو، ایک جج کو نامینیٹ کر دو، کمپلینٹ فرام جوڈیشری جج، تو ایک ہائی کورٹ میں ایک کر دو کہ کسی ڈسٹرکٹ جج کسی سول جج کو تکلیف ہو، وہ اس جج صاحب کو آ کے کہے، وہ جج صاحب ڈی آئی جی کو بلا لے گا، ڈی آئی جی کہے گا جی میں نے نہیں کیا سر، میں نے کوئی گیا ہی نہیں اس کے گھر، اب کیا اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو نام مثال کے طور پہ جج صاحبان نے لی ہیں، یہ 6 ججز نے، یہ انہوں نے بڑی برف توڑی ہے، برف پڑی ہوئی تھی اس سارے معاملے پہ اور دہائیوں سے برف پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس برف کو پگھلا کر اپنی بات کی ہے اور سامنے آئے ہیں ان کی، اور یہ اوور ویلمنگ میجورٹی ہے آف اے ہائی کورٹ، ایک ہائی کورٹ کی تقریباً 100% اکثریت ہے، کیونکہ یہ 7 ججز تھے جنہوں نے اوریجنلی پٹیشن کی تھی اور ایک چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب بھی ان کے دائرے سے باہر تھے، اب انہوں نے بھی میرا خیال ہے اپنے کامنٹ سب نے مشترکہ کر کے بھیجے ہیں، متفقہ، تو وہ اب ہم دیکھیں گے، ابھی ہم نے کامنٹس بھی سارے نہیں دیکھے، وہ دیکھیں گے تو ہم وکلاء بھی اس پہ مشاورت کریں گے، کچھ وکلاء کی تنظیموں نے دے دیا ہوگا اپنی رائے، آرا دیں گی ایگزیکٹلی۔ تو صاحب آپ نے کیونکہ یہ جو معاملہ ہے ججز کے خط والا، یہ بیسکلی پولیٹیسائز بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اچھا، پولیٹیسائز سے مجھے یاد آیا کہ پالیٹکس میں بھی اعتزاز صاحب بڑا کچھ چل رہا ہے،